آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، پاکستان کسی چور، لٹیرے، لوفر، لفنگے کی وجہ سے آزاد نہیں ہوا۔ پاکستان آزاد ہوا ہے اللہ کے ولیوں کی محنت سے، پاکستان آزاد ہوا ہے علماء کی محنت سے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ، علامہ عبدالحق، علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگ، اور پھر مجھے کہنے دو نا علامہ کفایت علی کافی جیسے لوگ، جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا خون رنگ لایا، اور 14 اگست کی صبح میں اللہ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلا فتویٰ، یعنی جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی نا، یہ تو پہلے پورا ہندوستان تھا نا، جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو 1857 کے اندر سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف۔ کیوں؟ یہاں انگریز کی حکومت تھی، ہندو سکھ سارے مکس رہتے تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہاں ہندو ہیں، سکھ ہیں، انگریز ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دبا دیں، اور انہوں نے ایک اور ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ تو مسلمان، ہندو، سکھ سارے بھائی بھائی، سارے ایک ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے علماء نے کہا بے وقوف کے بچوں، یہ کس نے کہہ دیا مسلمان اور ہندو ایک ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا مسلمان اور سکھ ایک ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ کافر اور مسلم ایک ہیں؟ فرمایا نہیں، مسلم الگ ہے، کافر الگ ہے۔ فرمایا یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کہتا ہے۔ فرمایا مسلمان کی شان الگ ہے، کافر تو ذلیل ہے، ہندو تو ذلیل ہے، سکھ تو ذلیل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ فرمایا دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے میری بارگاہ میں کوئی آئے گا تو فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا میری بارگاہ میں وہی قبول ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لی۔ یہ دو قومی نظریہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، اس کی بنیاد سب سے پہلے مجدد الفسانی نے رکھی۔ اکبر بادشاہ تھا نا، اس نے کہا نہیں جی مسلمان ایک ہیں، ہندو ایک ہیں، سکھ ایک ہے۔ جس طرح آج بھی مادر پدر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو سارے ایک ہیں۔ جب سارے ایک تھے تو نبی کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی آیا تو نبی نے بتایا وہ الگ ہیں، تم الگ ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہندوؤں کی صف میں کھڑا کر دو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں سکھوں کے پاس کھڑا کر دو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ غیر مسلم اور مسلم ایک صف میں کھڑے ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک صف میں کھڑا ہونا ہوتا، بدر کا معرکہ کیوں ہوا؟ حضور احد میں کیوں گئے؟ جب ایک ہی صف میں کھڑا ہونا تھا تو پھر بدر کیوں لگا؟ احد میں جنگیں کیوں ہوئی؟ حنین کا معرکہ کیوں ہوا؟ یعنی حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلم الگ ہے اور غیر مسلم الگ ہے، مسلم کی شان ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان کی شان ہی الگ۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو بتایا، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہندو اور مسلم شادی کر رہے تھے، یعنی ہندو کی لڑکی ہوتی تھی، مسلم کا لڑکا ہوتا تھا، شادی ہو رہی، جائز ہے، مادر پدر آزاد لوگ، وہ زر خرید لوگ کہ جن کو پیسے دے کر انگریز خریدتا تھا اور پھر اس طرح کی لوگوں کے اندر باتیں پھیلاتے تھے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے کامل ولی تھے، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، مسلم ایک الگ قوم ہے، کافر ایک الگ قوم ہے۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں حضور کی حدیث پڑھ کے سنائی، میرے آقا نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر ایک ہے، چاہے وہ کافر ہندوستان کو، چاہے وہ بنگلہ دیش کو، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کہیں اور ملک میں رہنے والا ہو۔ فرمایا الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر ایک ہے اور مسلمان الگ ایک جماعت ہے، الگ ایک قوم ہے۔ مسلم چاہے یہاں کا رہنے والا ہو، چاہے بنگلہ دیش کے رہنے والا ہو، چاہے عرب کے رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کے رہنے والا ہو، سارے مسلمان ایک ہیں، سارے مسلمان اور سارا کفر ایک ہے۔ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، اس لیے کہ یہ لکیر کسی مولوی ملوانے نے نہیں کھینچی، یہ ایک لکیر میرے رب نے کھینچی ہے، یہ لکیر میرے رب کے رسولوں نے کھینچی ہے، اور دنیا کو بتایا کبھی مسلم اور ہندو، کبھی مسلم اور کافر ایک نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جو مرتا ہے، زندہ ہوتا ہے تب بھی اس کی شان الگ ہوتی ہے، مرتا ہے تب بھی اس کی شان الگ ہوتی ہے، قبر میں جاتا ہے تب بھی شان الگ ہوتی ہے، اور میدان معاشر میں اٹھے گا تو تب بھی اس کی شان الگ ہوگی۔ وقت کم ہے، جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، 1857 کے اندر سب سے پہلے جو فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، آپ نے فرمایا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس پر دستخط کیے۔ پھر آپ پڑھیں تاریخ کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر جہاد شروع ہو گیا، پورے ہندوستان میں۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے پکڑا، آپ کو پکڑنے کے بعد جیل میں ڈالا، جیل میں ڈالنے کے بعد آپ کو کالی پانیوں کی سزائیں دی گئی، آپ کو زہر جیسا پانی دیتے تھے،
آپ کو جو ہے مونج کا لباس پہناتے تھے، آپ کے سر پر مٹی کے ٹوکرے رکھتے تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائیں دینے کے بعد پھر وہ انگریز آپ کے پاس آتے اور آ کر کہتے یار یہ فتویٰ آپ واپس لے لیں اور یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی سے یہ فتویٰ میں نے دے دیا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر اشعار لکھے ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے اور میں کوئی ڈاکہ مار کے آیا ہوں، میں کوئی غلط کام کر کے آیا ہوں؟ آپ فرماتے تھے نہیں، فضل حق کی گردن تو جا سکتی ہے پر یہ فتویٰ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ پھر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید کی سزا دی گئی تو آپ کے بیٹے، دو بیٹے تھے، ایک علامہ عبدالحق ایک شمس الحق، تو انہوں نے کیس کیا۔ کیس کرنے کے بعد کافی کوشش کی تو آپ کو رہائی کا پروانہ ملا کچھ عرصے کے بعد۔ تو آپ کا بیٹا بہت دور آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، تو آپ کا بیٹا وہ رہائی کا پروانہ لے کر، وہ رہائی کے کاغذ لے کر اس خوشی میں چلا کہ یار میرے والد محدث اعظم بھی ہیں، عالم بعمل بھی ہیں، نبی کی حدیث پڑھنے والے بھی ہیں، تو ان کے لیے تو آج خوشی کا دن تھا نا۔ جا رہے تھے والد کا وہ دستخط شدہ کاغذ لے کے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے والد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب آپ کا بیٹا وہاں جا کے پہنچا جس جیل میں آپ قید تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ تیار ہے اور لوگ صفیں باندھ رہے ہیں اور جنازہ پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا اتنا بڑا جنازہ ہے، یہ کون ہے جس کی جنازے کی صفیں تیار کی جا رہی ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ اور کوئی نہیں ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی ہے جو آج صبح جیل کے اندر انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! آپ کے بیٹے نے دنیا کو یہ بتایا کہ دنیا والوں دیکھو میرا باپ اس وطن کی خاطر اپنی جان دے کر جا رہا ہے۔ اور جب آپ کو انگریز آخری بار آپ سے ملاقات کرنے گیا اور آپ کو یہ کہا، جج نے بھی آپ کو کہا کہ یار آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ میں نے غلطی سے دیا ہے، تو جب آپ کو موت آنے لگی اور انگریز آپ کے قریب جا کر آپ کو کہنے لگا کہ آپ معافی نامہ لکھ دیں، تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ نے کہا کیا باتیں کرتے ہو؟ آپ نے ایک شعر پڑھا، آپ نے کہا کیا کہا؟ آپ نے کہا فدیت محمدن خیر البرایا۔ آپ نے کہا باتیں کرتے ہو کہ میں یہ کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دو؟ فرمایا نہیں، فدیت محمدن خیر البرایا علیہ الصلاۃ ربی والسلام۔ آپ نے فرمایا قسم ہے کعبے کے رب کی، فرمایا میں موت کی طرف جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے میں دنیا کو یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی محمد پر قربان ہوں، میں کل بھی محمد پر قربان تھا۔ فرمایا یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں ہوتے تو محمد کی شریعت پر میں ساری قربان کر دیتا۔ تو آپ نے آزادی کی جو بنیاد تھی وہ آپ نے رکھی۔ پھر اس کے بعد علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قربانی دی، آپ کو انگریز نے پھانسی کی سزا دی، آپ کو لٹکایا گیا، آپ کو بھی کہتے رہے کہ جی آپ معافی مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا یہ معافیوں کے لیے ہم نے فتوے نہیں دیے، یہ معافیوں کے لیے ہم میدان میں نہیں نکلے۔ آپ کو بھی لٹکایا گیا، آپ کو بھی سولی چڑھایا گیا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آپ دنیا کو یہ پیغام دے کر گئے۔ کیا آپ جب تختہ دار کی طرف جا رہے تھے نا، آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا، کیا آپ نے یہ تازہ حضور کی نعت لکھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیا لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رات کو ان لوگوں نے خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا؟ 18 لاکھ قربان ہوئے، 18 لاکھ لوگوں کو کاٹا گیا، 70,000 زندہ لڑکیاں ہندو اٹھا کے لے گئے، ان کی عزتیں پامال کی گئیں، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا، جب آزادی کا اعلان ہوا نا تو ایک قافلہ آ رہا تھا، ایک عورت تھی اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، وہ قافلہ جب آیا تو آگے ہندو اور سکھ کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، تو وہ قافلہ ڈر کی وجہ سے ایک کماد جو ہوتا ہے نا کماد، اس کے کھیت میں ڈر کی وجہ سے اندر چلے گئے۔ تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس کے پاس چھوٹا بچہ تھا کچھ ماہ کا،
جب وہ رونے لگا تو قافلے والوں نے کہا بھائی یہ بچہ چیخے گا اور وہ اس کی آواز سن کے اندر آ جائیں گے اور ہم سب کو مار دیں گے، تو اس بچے کو خاموش کراؤ۔ میں تو سن کے حیران ہو گیا، پڑھ کے اور کتاب کے یہ الفاظ جب میری نظروں سے گزرے تو میں حیران ہو گیا کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ دیا، اس کو مار دیا۔ اس نے کہا چلو یہ خاموش ہو جائے تاکہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ماں نے اپنے بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کنووں میں ڈالا، ماں نے اپنے بیٹوں کے خود گلے دبائے، کیوں؟ اس لیے تاکہ پاکستان جیسا ہمیں ملک مل جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پریٹ ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال لیا اور 2-4 نعرے لگا لیے تو ہم نے جشن آزادی کا حق ادا کر لیا۔ مجھے بتاؤ اتنے لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، مجھے بتاؤ جن لوگوں کی عزتیں اس وقت لوٹی گئیں، اگر قیامت کے دن وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا یا اللہ ہم تو اپنی جان کا نذرانہ دے کے آئے تھے، یہ تو 14 اگست کے دن بےہودگیاں کرتے رہے، یہ تو مذاق بناتے رہے، یہ تو ڈرامے بازیاں کرتے رہے، آپ اور میں کیا ان شہیدوں کو جواب دیں گے؟ ہمارے پاس اس کا جواب ہے کوئی؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان شہیدوں کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہو؟ ٹھیک ہے آپ ملی نغمہ چلا لیں، آپ قومی ترانہ چلائیں، آپ جھنڈا لگائیں، لیکن کم از کم وہ حرکتیں تو نہ کریں نا جن سے شہیدوں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، قسم بخدا میں رات کی 11 بج رہے تھے تو میں مطالعہ کر رہا تھا، جب یہ بات میں نے پڑھی نا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، 13 اگست 1947 رات 11 بجے انڈیا کی آخری مرتبہ خبریں ریڈیو پر نشر ہوئیں۔ 13 اگست 1947 رات 11 بجے ریڈیو پر آخری مرتبہ آل انڈیا کی خبریں نشر ہوئی اور کہا گیا کہ آپ آل انڈیا ریڈیو سے یہ خبریں سن رہے ہیں اور آپ کو یہ خبریں بتائی جا رہی ہیں، اور ٹھیک 11:45 پر یا 11:30 پر، یعنی 12 بجے سے پہلے پھر وہ ریڈیو کی آواز اوپن کی لوگوں نے، تو اس ریڈیو سے یہ آواز ہے، کیا؟ اللہ اکبر، اس ریڈیو سے یہ آواز آ رہی تھی کہ آج آپ پاکستان کے ریڈیو پر یہ خبریں سماعت فرما رہے ہیں، ٹھیک 12 بجے آپ کے لیے پاکستان کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ کتنی بڑی بات تھی، یعنی رات کے 12 بجے جب یہ خبر نشر ہوئی، جس بات پہ مجھے رونا آیا نا، قسم بخدا میں نے کہا دیکھو انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ 12 بجے یہ خبریں نشر ہوئی اور اس کے بعد 12:10 پر یا 12:15 پر یا 12:05 پر ٹھیک سورۃ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک، یہ پوری آیت کریمہ یعنی سورۃ فتح کی تلاوت چلائی گئی ریڈیو پاکستان پر، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا اے لوگوں آج تمہیں وہ فتح مبارک ہو جس کے لیے 18 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ قرآن کی تلاوت کی گئی، یہ سورۃ فتح کی تلاوت کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک پاکستان کا نغمہ پڑھا گیا، اور پھر تک علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک پیغام جو انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں نشر کیا گیا، اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آج ہمیں یہ وطن ملا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ وطن کب ملا؟ رمضان المبارک، 26 رمضان المبارک، سبحان اللہ تو کہہ دیں، 26 رمضان المبارک کا دن، ٹھیک ہے، 26 رمضان المبارک کا دن، رمضان کا مہینہ، 26 رمضان کا دن، اور 14 اگست 1947، اور اگلا جو دن تھا وہ جمعے کا دن اور جمعۃ الوداع کا دن تھا، یعنی ہمارے پاکستان کا جو آغاز ہوا وہ بھی جمعۃ الوداع سے ہوا ہے۔ لیکن یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان آزاد کیسے ہوا، لیکن آزاد ہونے کے بعد یہ جو لٹیرے، لوفر، لفنگے، شرابی، جھوٹے، غدار، یہ جو ہم پر اصل میں پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا علماء نے پاکستان بنایا؟ یہ جتنے بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے آباء و اجداد تو پتہ نہیں کہاں تھے، میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ تو انگریزوں کے ساتھ تھے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کے آباء و اجداد تو انگریزوں کے ساتھ مل کے پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کرتے تھے۔ پاکستان کو بنانے والے اللہ کے کامل ولی ہیں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث علی پوری اور دوسرے دیگر علماء۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے بڑے، سید شاہ احمد نورانی، پھر اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے علماء پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی۔ جب علماء نے قربانیاں دی، اللہ کے ولیوں نے قربانیاں دی، پاکستان بن گیا، تو علماء اپنی اپنی مدرسوں میں چلے گئے، علماء مساجد میں چلے گئے،
اللہ کے ولی خانقاہوں میں چلے گئے. انہوں نے کہا ہمارا کام پورا ہو گیا, اب آپ لوگ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں. پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے, تو پھر یہ ڈاکو مسلط ہو گئے, قادیانی مسلط ہو گئے, پھر جھوٹے لوفر اور لفنگے مسلط ہو گئے. پھر آج آپ پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آج بھی آپ سیدھے ہو جائیں نا اور میں سیدھا ہو جاؤں, میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ اور میں قومیت سے, یعنی ہم جو کہتے ہیں نا میری قوم, لسانیت سے میری زبان, میرا علاقہ, قومیت سے, لسانیت سے, علاقیت سے, اگر ہم ان سے باہر آ جائیں نا تو جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو پتا ہے جب یہ ہندوستان سے پاکستان بن رہا تھا تو کیا نعرہ لگتا تھا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. تو علماء اپنے مدارس میں چلے گئے, اللہ کے ولی اپنی خانقاہوں میں چلے گئے, پھر یہ لٹیرے لفنگے یہ سارے جو ہے یہاں پر مسلط ہو گئے, اور پھر پاکستان کا حال کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ملیں ہیں نا, شوگر ملیں کس کی ہیں؟ آپ بتا دیں کس کی ہیں؟ یہ اسٹیل ملیں کس کی ہیں؟ میں کہوں گا تو پھر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا. یہ کس کی ہیں؟ یہ جتنے آپ کے بڑے ہیں نا ان کی ہیں. جب چاہتے ہیں چینی سستی کر دیتے ہیں, شوگر ملیں ان کی ہیں نا. جب چاہتے ہیں لوہا سستا کر دیتے ہیں, مہنگا کر دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. چند خاندان ہیں جنہوں نے پوری قوم کا دیوالیہ کیا ہوا ہے, پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. چند گھما پھرا, اور قوم کا حال دیکھیں, چہرے وہی ہوتے ہیں, کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہاں سے گھوم کے آ جاتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی کیا. قوم جب بھی وہ بین بجاتے ہیں نا, قوم جو ہے وہ ہم سارے کے سارے ان کی بین پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے پاکستان, ورنہ قسم بخدا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آج بھی جو پاکستان باقی ہے نا یہ رسول اللہ کی نگاہ رحمت کی وجہ سے باقی ہے. یہ حضور کی نگاہ ہے, ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو آتا ہے وہ سہانے خواب دکھاتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. یہ ایسے خبیث ہیں, آ کے کہتے ہیں جی ایک موقع ہمیں اور دے دو. او بدبختو, 15 سال سے 20 سال سے تمہاری گورنمنٹ ہے, تم نے کیا ہے؟ ایک موقع اور مانگ رہے ہو. قوم بھی کہتا ہے چلو ایک موقع اور دے دو. تو اپنے آپ کو بدلو. اگر ہم نہیں بدلیں گے نا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. رب فرماتا ہے اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے, رب فرماتا ہے میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کوئی اور آ جائیں گے. لیکن نظام تو بدلنا ہے. پاکستان میں کسی نہ کسی دن رسول اللہ کے دین کو آنا ہے تخت پر. ویسے تو دین ہے تخت پر, یعنی اسمبلیوں میں بھی حضور کا دین ہوگا, سارے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے. اگر ہم نے نہ دیکھا ہماری اولادیں دیکھیں گی, ہماری اولادوں نے نہ دیکھا ان کی اولادیں دیکھیں گی, لیکن بنے گا انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچا کہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ 14 اگست کے دن آپ ضرور